میرے عزیزوں، یہاں مسلم نسل کشی کی جو پلاننگ ہو رہی ہے، یہ ایسا نہیں کہ اچانک ہو رہا ہے، اس کے لیے کئی سٹیپ پر کام کیا جاتا ہے، کئی سٹیپ پر۔ سب سے پہلے ہیٹریٹ، نفرت پھیلائی جاتی ہے، ایک کمیونٹی کے خلاف خاص طور پر پروپیگنڈا پھیلانا، وہ آج ہو چکا۔ بعض دانشوروں نے کہا ہے کہ 10 سٹیپ پر یہ کام کرتے ہیں، جس میں 8 سٹیپ پر آج یہ کام کر چکے۔ خاص طور پر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا اور ان کی امیج کو میجورٹی کے سامنے ڈیمیج کر کے بار بار بتانا، یہ کام میڈیا بھرپور کر رہا ہے۔ ان کے پاس سوائے اسلام، مسجد، نماز، مسلمان، ٹوپی، برقع، داڑھی، گوشت، کچھ بھی مدعا نہیں ہے۔ ہاں، پورے دیش میں داڑھی ہی داڑھی ہے، پورے دیش میں ٹوپی ٹوپی ہے، پورے دیش میں صرف اذان ہی ہے اور باقی کچھ نہیں۔ سارے مدعے ختم ہیں، لوگ بھوک مری کے شکار ہیں، وہ مدعا نہیں ہے۔ کہاں لوگوں کو سہولیات نہیں، نوکری نہیں ہے، وہ مدعا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو بنیادی جو سہولیات ہیں، مہنگائی کے دور سے جوجھ رہی ہے قوم، یہ مدعا ہی نہیں ہے، یہ کوئی مدعا نہیں ہے۔ اور ساری چیزیں یہاں پر دھری کی دھری رہ گئی۔ پہلے بھی ہم نیوز دیکھتے تھے، سنتے تھے، ارے کیا کیا نیوز آتی تھی، کہاں کہیں گاڑی پلٹ گئی، کچھ لوگ ہلاک ہو گئے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے ہاں چوری ہو گئی۔ اب کچھ ہوتا ہی نہیں پورے دیش میں، کہیں گاڑی پلٹتی نہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہی نہیں، بلکہ پورے دیش میں صرف اذان ہوتی ہے۔ ہاں، صرف داڑھی دکھتی ہے اور ٹوپی دکھتی ہے اور برقعے دکھتے ہیں اور ہر جگہ صرف گوشت دکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ باضابطہ ٹارگٹ کرنا ایک کمیونٹی کو، اس کو کہتے ہیں نسل کشی، جینوسائڈ۔ اور یہ باضابطہ ہیٹریٹ پھیلانے کے بعد پھر دوسری منزل پر یہ آتے ہیں، کس طرح سے دو قوموں کے درمیان وواد پیدا کرنا، پولرائز کرنا، اس طور پر کہ لوگوں کو بھڑکا کر کے ایک قوم کو، یہ 80%، 20%، یہ سب باتیں کیا ہیں، قوم کو بانٹ دینا۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب پوری میڈیا اپنی طاقت لگا کر نفرت کا بازار گرم کر چکی ہوتی ہے، سیاسی لوگ بھی اس میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب میجورٹی کے کئی نوجوانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو قوم ہے اس کو مارنا ثواب ہے، ان کو مارنا ثواب کا کام ہے، تو وہ بیچارے اندھا دھند مارتے ہیں، کیونکہ ان کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ ان کو مارنا ثواب ہے، پنیہ کا کام ہے، تو وہ ثواب سمجھ کر کے مارنے لگ جاتے ہیں۔ یہ جو جینوسائڈ، نسل کشی ہوتی ہے، یہ اچانک نہیں ہوتی، کئی سالوں کے بعد ترتیب دیتے دیتے یہاں تک پہنچتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اب مجھے قریب سے قریب تک نظر آ رہا ہے کہ نسل کشی کی پوری پلاننگ ہو چکی اور پورے کے پورے کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا، اس میں کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ سارا ڈپارٹمنٹ ہو یا سیاست ہو، سب ایک طرف ہو جائیں گے اور تمہیں تنہا کر دیا جائے گا۔ اور اگر ایسا کیا جانے والا ہے جیسا یہودیوں کے ساتھ ہٹلر نے کیا، اوگانڈا میں ہوا، بوسنیا میں ہوا، برما میں ہوا، تو یاد رکھنا یہ ہماری آوازیں آواز رہ جائیں گی۔ پھر تم اپنے ارد گرد صرف مردے ہی دیکھو گے، اپنے بچوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھو گے۔ آپ کو پتہ نہیں آپ کا رمضان یہاں اچھا گزر رہا ہے، کئی لوگوں کی دکانیں لٹ چکی ہیں، ان کا کون سا رمضان ہے، کئی مسجدیں جلائی جا چکی ہیں، ان کی کون سی تراویح ہے، کس جرم میں اور کس پاداش میں یہ مارے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اب حل کیا ہے؟ یہ جینوسائیڈ کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ اس نسل کشی کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ اب غفلت سے اٹھنا ہوگا۔ تم سالوں سے سوتے آ رہے ہو، سالوں سے سو رہے ہو، اور ایک قوم پلاننگ پہ پلاننگ کر رہی ہے، منصوبے پہ منصوبے تمہیں ختم کرنے کے، اور تم چادر تانے سوئے ہو۔ اسی لیے شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، اٹھو نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ یہ شاعروں نے جگایا بھی تھا اور تم سے کہا بھی تھا، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ اب تمہارے لیے حل کیا ہے؟ میں قرآن کی طرف آتا ہوں، قرآن کی طرف۔ میں نے سب سے پہلے یہی کہا تھا، قرآن ہر زمانے کی کتاب ہے، ہر زمانے کا دستور ہے۔ آج کے زمانے میں ہماری مصیبتیں ہیں، ہم قرآن کے پاس لے جاتے ہیں، ہمارا حل بتا۔
कुरान एक जगह नहीं कई जगह तुम्हें तंबीह करते हुए हल बता रहा है। सबसे पहला हल फरमाता है रब्बे जुल जलाल फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व इलर रसूल। आज अगर तुम्हें किसी बात में उलझन है, आ जाओ अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। एक बात हो गई। दूसरी बात रब ताला फरमाता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बंटो, जमातों में मत बंटो, अपने आपस में इख्तिलाफात की आग को मत भड़काओ। कुरान का ये फरमान तुम्हारे लिए रहनुमा उसूल बन करके आया। तुमने हजार इख्तिलाफात अपने यहाँ ऐसे रखे हैं, तुम्हारे तो एक दूसरे के सलाम बंद है, एक दूसरे के मुसाफे बंद है, फकत सिलसिलों के नाम पर तो यहाँ जंगे हैं। तो फिर इस कौम का क्या होगा? इसीलिए कहा किसी ने मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। मैं पूरे हिंद के मुसलमानों को ये दावत देता हूँ कि आज तुम्हारे इत्तिहाद की सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए कि प्रॉब्लम सबका सेम है, प्रॉब्लम सबका सेम है। मैं अपने अकीदे की इत्तिहाद की बात नहीं करता। मेरा अकीदा जो है उसकी आइडेंटिटी के साथ मैं कल भी था, आज भी हूँ, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के साथ मैं किसी से कंप्रोमाइज नहीं करता। लेकिन अगर मुल्की मफादात और इस तरह के सियासी हालात दरपेश हैं तो फिर मोमिनीन को एक जगह पर जमा होना चाहिए। तुम्हारे सारे सिलसिले जो मदीने तक पहुंचते हैं हक हैं, सारे पीरों से वाबस्ता रहो, लेकिन मेरे अजीजों बिजलियां अब यहाँ गिर रही हैं, अब आसमान तुम्हारे सर पर आ चुका है, तुम्हें मुत्तहिद होने की जरूरत है। अपने ये इख्तिलाफात हटाओ। छोटे एक मोहल्ले में 4-4 जमातें हैं जिनका आपस में मेल मिलाप नहीं, सलाम कलाम नहीं है, और तुम्हारे ऊपर दुश्मन पूरे जो करोड़ों को मानने वाले एक जगह जमा हो रहे हैं और कत्ले आम के मंसूबे होते हैं। मैं तुम्हारे इत्तिहाद की दावत देता हूँ, यूनिटी बरकरार रखो, फिर देखना रब्बे जुल जलाल की मदद भी आएगी।